الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر يقول لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعث بعض قال هاتان أهون وأيسر. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق انتہائی مختصراً توضیحات قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح درجے کی روایت ہے، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں لما نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن کریم کی یہ آیت اتری قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اے نبی آپ ان سب کو بتائیے اور آپ کہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ آپ پر آپ کے اوپر سے عذاب کو نازل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی بھیجی گئی تو آپ نے ایک دعا کی، اعوذ بوجہک، اے اللہ میں آپ کی چہرے کی پناہ میں آتا ہوں. پھر آیت کا اگلا حصہ نازل ہوا، او من تحت ارجلکم، اللہ اس بات پر قادر ہے
کہ اللہ جب چاہے جیسے چاہے تم پر اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی تو فرمایا اعوذ بوجہک، اے اللہ میں آپ کے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا تم کو گروہ گروہ کر کے اللہ آپس میں تمہیں ٹکروا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔ جو تم ابھی تک بچے ہوئے ہو وہ اللہ کی مہربانی سے بچے ہوئے ہو۔ جو ابھی تک تم پر اوپر سے عذاب نہیں آیا یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ جو اب تک تم پر نیچے سے عذاب نہیں آیا یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ جو تمہاری جماعت اسلام والی پوری کی پوری نصف و نبوت نہیں ہوئی یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے جو تم پر اپنی مہربانی فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں بڑی آسان ہیں، لیکن یہ جو دو باتیں ہیں کہ اللہ اوپر سے عذاب اتارے یا نیچے سے عذاب دے یہ بہت سخت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کی پناہ طلب کی، اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه العمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره۔ جناب ابو موسیٰ اشعری فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں اور نہ ہی سونا ان کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ میزان کو اوپر اور نیچے فرماتا رہتا ہے اور نامہ اعمال کو چلاتا رہتا ہے اور میزان میں تولتا رہتا ہے۔ رات کے اعمال دن آنے سے پہلے اور دن کے اعمال رات آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کا پردہ نور کا پردہ ہے، اگر وہ اپنے پردے کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی روشنی حد النکاح چیز کو جلا دے، جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور پہنچے وہاں تک ہر چیز جل کے خاکستر ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ مبارک ہے، پر نور چہرہ ہے، حجاب کے اندر چھپا ہوا ہے، نورانی حجاب ہے۔ کیفیت کیسی ہے اللہ کو پتہ ہے، ایمان لانا اس پہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجہ کی توضیح کرنا ناجائز ہے، اس کی تعویل کرنا ناجائز ہے، اس کے بارے میں اپنی مرضی کی توضیح اور تشریح کرنا بالکل ناجائز ہے۔ یقین کرنا ضروری ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے مسلمان کو کہ اللہ کا چہرہ ہے۔ کیسا چہرہ ہے، کیوں کر ہے، کس طرح ہے، جیسے اللہ کے لیے لائق ہے، جیسے اس نے اپنے لیے پسند فرمایا ایسے اس کا چہرہ ہے۔ تشریح اللہ نے ہمیں نہیں بتائی لہٰذا ہم تشریح میں نہیں جائیں گے، جو اللہ نے بتایا ہم اس کو قبول کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربک لیس عنده لیل ولا نہار نور السماوات والارض من نور وجہہ، فرمایا کہ بے شک آپ کے رب کے ہاں دن اور رات نہیں ہے، کیونکہ اس کے حکم سے دن ہوتا ہے، اس کے حکم سے رات ہوتی ہے، وہ ان تمام چیزوں سے فوق الاسباب ہے، بہت اوپر ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی روشنی بھی اللہ رب العالمین کے نورانی چہرے سے پر نور ہوتی ہیں۔ اگر آسمان میں کوئی روشنی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے نور سے منور ہو کر ہوتی ہے، وگرنہ آسمان میں روشنی نہیں ہو سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک چہرہ ہے، پر نور چہرہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لہذا اللہ کے چہرے کو بھی مانیے، جیسے اللہ کی ذات کو مانی، جیسے اللہ کے ہاتھ کو مانا، اللہ کے چہرے کو بھی مانیے۔ یہ ایمان کا جزو ہے، سوال نہیں کریں گے، تشریح میں نہیں جائیں گے، اس کی کوئی اپنی مرضی کی تعویل بھی نہیں کریں گے، ایمان لائیں گے اور اس کو اسی طرح مانیں گے جیسے کہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا حکم دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے
اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں اپنے چہرے کے دیدار کی لذتیں عطا فرما دے، اور مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دے کہ اللہ میں شوق کروں آپ سے ملاقات کا، اللہ میں شوق کروں آپ کے مبارک وجہ کو دیکھنے کا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس دعا میں اشارہ فرما رہے ہیں اللہ کا چہرہ ہے. آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن جنت میں کیا ہوگا؟ صحیحین کی روایت ہے، جمعہ کا دن ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی بہت سی نعمتوں میں ان نوازنے کے بعد جمعہ بازار میں بھیج دیں گے. لا بیع ولا خلا، نہ اس میں شرح ہوگی، نہ اس میں بائع ہوگی، نہ اس میں کوئی لینا دینا ہوگا. بہت خوبصورت عمدہ تصاویر ہوں گی، لوگ دیکھیں گے اس سے زیادہ حسین جنتی ہو جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ واپس آئیں گے تو ان کو ممبروں پہ بٹھا دیا جائے گا. کوئی نور کا ممبر ہوگا، کوئی ہیرو کا ممبر ہوگا، کوئی یاقوت کا ممبر ہوگا، کوئی مرجان کا ممبر ہوگا. ایسی ایسی نعمتوں والے ممبر جو انسان نے کبھی سنے نہیں، آنکھوں نے کبھی دیکھے نہیں، دل نے کبھی محسوس نہیں کیا. ہر بندے کو اعزازات کے ساتھ بڑے بڑے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا. اب یہ ممبر مسجد کے ممبر کی طرح ہوگا یا بڑی چیز کو ممبر کہتے ہیں، اونچی شے کو ممبر کہتے ہیں، یہ اللہ کو پتا ہے. کما یلیق لشانی، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ایمان لانا ضروری ہے. اب انسان کو بڑی عمدہ کرسیوں پہ براجمان کیا جائے گا، پھر اللہ کہے گا دیکھو میں تمہارا اللہ. کہاں دیکھیں گے؟ سامنے دیکھیں گے. اللہ تو نظر نہیں آئے گا. اللہ فرمائے گا بندو دیکھو میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھو. یہ دائیں طرف دیکھیں گے، اللہ نظر نہیں آئے گا. یہ بائیں طرف دیکھیں گے، نظر نہیں آئے گا. اللہ کہے گا اوپر دیکھو، میں اوپر. جب یہ اوپر دیکھیں گے تو اللہ کا پرنور چہرہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سوال کر رہے ہیں وہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ جنتی جب پہلی دفعہ اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے پھر اللہ کہے گا بس کرو. یہ کہیں گے اللہ اس کوڑے کے ڈھیر سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. فردوس الاعلیٰ میں اللہ کا دیدار ہوگا. فردوس الاعلیٰ اللہ اتنے حسین ہیں، اتنے حسین ہیں کہ اس کے آگے فردوس الاعلیٰ کیا ہے؟ کوڑے کا ایک ڈھیر ہے کہ جنتی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. اللہ میں اس میں جانا تو درکنار، دیکھنا بھی نہیں ہے، آپ کو دیکھنا ہے. پھر اللہ رب العالمین کہیں گے بس کرو، کہیں گے تھوڑا سا اور دیکھنے کی اجازت دی جائے. یہ اللہ کے مبارک چہرے کی صفات ہے. ایسا عمدہ، ایسا پیارا، ایسا خوبصورت اللہ کا چہرہ ہے. اب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ چہرہ بھی دیکھیں گے. اور دنیا میں جو لوگ دعوے کرتے ہیں ان کے دعوے بالکل غیر مناسب ہیں. کوئی اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. اگر دیکھنے والے ہوتے تو اللہ کے انبیاء دیکھ لیتے، دیکھنے والے ہوتے تو اللہ اپنے خلیل کو دکھا دیتا. اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تو جس کو معراج کرائی اسے اللہ دکھا دیتا. اللہ نے اپنا وجہ کسی کو نہیں دکھایا. یہی تو نعمت ہے، یہی تو ایک احساس ہے، یہی تو ایک شوق ہے اللہ کے بندوں میں کہ ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے. اتنا عمدہ دیکھیں گے، اتنا عمدہ دیکھیں گے، اتنا عمدہ دیکھیں گے کہ تمام عمدگی اس اللہ کے مبارک چہرے کے آگے آ کر ختم ہو جائے. اللہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو جب اللہ کا چہرہ ہے جب ہی دیکھیں گے نا. تو پھر اللہ کے چہرے کی تعویل نہیں کرنی چاہیے کہ جی اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے. ماننا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے، گھر والوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ کا مبارک چہرہ ہے کیسے ہے، جیسے اللہ کے لیے لائق ہے ایسے ہے. اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی تشریحات میں جانا مناسب نہیں ہے. جناب ابو بکر صدیق، جناب حذیفہ اور جناب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اچھے اچھے نام لیے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید نعمتوں میں نوازے گا، وہ مزید نعمت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ مزید نعمت یہ ہوگی کہ اللہ قیامت کے دن انہیں اپنا دیدار کرا دے گا. تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ. اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سوا اللہ قیامت میں ہر شے تباہ کر دے گا، ساری کائنات کو تباہ کر دے گا قیامت میں، لیکن اللہ کا مبارک وجہ باقی رہے گا. اس کے وجہ کو کوئی آنچ نہ آئے گی، اس کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی. کیسے؟
کما یلیق لشانی، جیسے اللہ کے لیے لائق ہے ایسے باقی رہیں گے۔ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اسی طرح جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال جہنم تقول حل من مزید حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض۔ اللہ تعالی قیامت کو جب واقع فرمائے گا تو جہنم لانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا۔ اب سنن ترمذی کے اندر روایت ہے کہ 70,000 فرشتے 70,000 لگاموں کے ساتھ کھینچیں گے اس جہنم کو، اور وہ نہیں کھینچے گی، اور پھر کھینچ کھاچ کے اس کو لے آئیں گے۔ فرشتوں کی قوت، پھر ان کی لگامیں، پھر 70,000 فرشتے، پھر 70,000 لگامیں، پھر آپ ان کو ضرب کریں اور نکالیں کہ کتنا بڑا حجم ہے جہنم کا، اللہ اس کو کھینچ کے بیچ میں لا کے کھڑا کر دے گا، اور اس میں لپٹیں نکل رہی ہوں گی آگ کی۔ اب جو گناہ گار ہیں وہ اس میں جانا شروع، جو جس کی پوجا پاٹ کرتے تھے اس کے ساتھ جانا شروع، اب جہنم میں گرنا شروع ہوں گے، مگر جہنم ہے کہ بھرنے کا نام نہیں لے رہی۔ کتنی بڑی جہنم اللہ نے بنائی ہے، کتنی بڑی جہنم بنائی ہے کہ بھرنے کا نام نہیں لے رہی۔ جہنم مسلسل یہی کہتی رہے گی حل من مزید، اللہ اگر کچھ اور ہے تو مزید بھی عطا کر دیں، میرے اندر داخل کریں، بہت جگہ ہے۔ جہنم کے ٹھنڈے حصے بھی ہیں، جہنم کے گرم حصے بھی ہیں، جہنم کی تپش بھی ہے، جہنم کی دہشت بھی ہے، جہنم میں بہت کچھ خطرناک اللہ نے تیار کیا ہے۔ کسی اور موقع پہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، فرمایا کہ حل من مزید، اللہ کوئی اور ہے تو مجھ میں ڈالیے، جگہ بہت ہے۔ جہنم بھرنے کا نام نہیں لے گی، جتنے لوگوں کو جانا ہے، جتنی مخلوق کو جانا ہے، سارے کے سارے چلے جائیں گے، پھر بھی جہنم نہیں بھرے گی۔ پھر کیا ہوگا جی؟ صحیح حدیث ہے، اللہ رب العالمین اپنا قدم مبارک جہنم میں ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے، کیونکہ وہ تو مخلوق ہے، اللہ کی بنائی بھی ہے، اللہ کو تھوڑی کوئی تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس میں رکھیں گے تو وہ جہنم سکڑنے لگے گی، اور اس قدر سکڑے گی کہ اس کا بعض حصہ بعض کے ساتھ مل جائے گا، اور وہ کہے گی بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، قطو قطو، اے میرے اللہ بس کر دیجئے، اے میرے اللہ بس کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی درخواست کو قبول فرماتے ہوئے اپنا قدم مبارک باہر نکال دیں گے، پھر جہنم بند ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی جہنم میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس سے پہلے جہنم نہیں بھرے گی۔ جہنم بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، صحیح ہے، ان کی روایت ہے، سنن اربعہ کے اندر بھی موجود ہے، فرمایا کہ جہنم کی جو گہرائی ہے وہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ کوئی چیز 70 سال پہلے پھینکی جائے، 70 سال تک گرتی رہے، آپ کو پتا ہے گریویٹی کس قدر زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ تیزی سے گرتی رہے، 70 سال تک گرتی رہے گی، پھر وہ جہنم کی تہ میں جا کے پہنچے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا گہرا جہنم کو بنایا ہے، اور یہ کسی طرح نہ بھرے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بند فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا پاؤں مبارک بھی ہے اور اللہ کا قدم مبارک بھی ہے، کیسا ہے؟ کما یلیق لشانی، جیسے اللہ کے لیے لائق ہے، جیسے اللہ نے اپنے لیے مناسب سمجھا ہے ویسے ہے، تشریح میں جانے کی حاجت نہیں۔ ایمان لانا ضروری ہے، سوال کرنا بدعت ہے۔ مسلمان ایک سوال اٹھا سکتا ہے کہ صفات بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں سوال نہیں کرو، ہر چیز تو لاجیکل ہوتی ہے، اللہ کی ذات بھی ان لاجیکل کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی نہ کوئی لاجک ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اصل میں نوعیت یہ ہے کہ ہم اس لاجکس کو سمجھنے کے لیے علم نہیں رکھتے، ہمارے پاس علم نہیں، ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں۔ جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے اللہ نے ایک آزمائش کا معاملہ فرمایا، تو ایک بندے کو بھیجا اور کہا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ بن عمران بشر تھے نا، انسان تھے، سوچا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو بولتا ہوں، تو بڑا عالم میں ہی ہوا۔ فرمایا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، سب سے بڑا علیم اور حکیم اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ موسیٰ بن عمران نے غلط بات نہیں کہی تھی، لیکن نسبت اپنی طرف فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، تو اللہ نے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ ایک تھیلے میں مچھلی ڈال لو،
اور ذرا سمندر کے کنارے تو چلو، کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے. یہ چلے. مشہور واقعہ آپ نے جا بجا سنا ہے، خضر سے ملاقات ہو گئی. اب خضر سے ملاقات ہو گئی تو موسیٰ نے کہا جی السلام علیکم. صحیحین کی روایت ہے، خضر نے کہا اس بستی میں سلام کہاں سے؟ کون ہو بھائی؟ ڈائریکٹ خضر نے پوچھا کون ہو، سلام کہاں سے آیا اس بستی میں، کون ہو؟ اب موسیٰ علیہ السلام کا تو جلال مشہور، لیکن خضر کی حیبت، تو خضر کی حیبت کے آگے چپ. خضر نے کہا سلام کہاں سے آیا اس بستی میں، کون ہو؟ غصے سے کہا. جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں. کہا موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ کہا جی ہاں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس ملنے کے لیے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے پاس جو علم و حکمت ہے مجھے سکھائیے. خضر نے کہا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، سارا علم تو اللہ کا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں سکھا سکتا. عالم اللہ ہے، سکھانے والا اللہ ہے، اللہ سے سیکھو، مجھ سے کیا سیکھتے ہو، میرے پاس کچھ بھی نہیں. انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی. کشتی میں بیٹھے، کشتی میں بیٹھتے ہی خضر نے تختہ توڑ دیا. اب جب تختہ توڑا تو موسیٰ نے کہا یہ کیا کرتے ہو، جس کشتی میں بیٹھے اسی کو توڑ پھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. فرمایا میں نے تو پہلے کہا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ میں صبر ہی نہیں، کیونکہ آپ کو صبر کی صلاحیت نہیں دی گئی ہے. جناب موسیٰ نے بڑی معذرت کی. قصہ لمبا چوڑا ہے، موضوع استدلال یہ ہے کہ وہاں پر خضر نے انگلی سمندر میں داخل کی، باہر نکالی، پٹے پہ رکھی، ایک قطرہ آیا. فرمایا کہ جتنا بھی علم کائنات میں ہے وہ اس قطرے سے بھی کم ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں، کہ یہ سمندر کو یہ قطرہ کم نہیں کر سکتا. کوئی علم والا جتنا بھی بڑا عالم آ جائے اللہ کے علم کو کم نہیں کر سکتا. اور یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مجھے اللہ نے سکھایا ہے، یہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، یہ مجھے اللہ نے سجھایا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں، مجھے کچھ نہیں آتا، آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں. میں بس آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ ہم سب اس قطرے سے بھی کم ہیں سمندر کے مقابلے میں. وہ سمندر اللہ کی ذات ہے اور یہ قطرہ ساری کائنات کا علم بن کر اس سے بھی کم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ توفیق، وہ صلاحیت چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اللہ نے سوال کرنے سے منع کیا ہے. اللاجیکل اللہ کی ذات نہیں ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لاجکس ڈھونڈتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے بانڈڈ کیا کہ بھائی تمہارے پاس علم نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے، جتنا علم ہے بس اتنا سمجھو، تم آگے دوسری طرف نکل جاؤ گے کیونکہ تمہارے پاس باؤنڈریز نہیں ہے. ایک باٹل ہے، ایک گلاس ہے، ایک جار ہے، آپ اس میں پانی بھریں وہ بھر جائے گا. اب آپ کہیں میں اس میں اور پانی ڈالوں گا، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، نہیں جا سکتا. ہم سب کا علم محدود ہے، اس جار کی طرح ہے، اس باٹل اور گلاس کی طرح ہے، اس سے زیادہ اس میں نہیں آ سکتا ہے. جتنی بھی ہم ایڑی چوٹی کا زور لگائیں اس سے اوپر نہیں جا سکتا ہے، جبکہ ابھی تو علم اللہ کا شروع ہی نہیں ہوا تھا اور ہماری کیپیسٹی ختم ہو گئی. اور اللہ نے دنیا میں بہت سی چیزیں دکھائیں. ایک مثال ہے، اللہ نے اپنے نبی کو معجزے میں دکھایا کہ چاند کو انگلی سے 2 اشارے کرو ٹوٹے گا. چاند 2 ٹکڑے میں ہوا، پوری کائنات نے تصدیق کری، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، سائنٹسٹ نے تصدیق کر دی، ناسا نے کلیئرفائی کر دیا کہ چاند 2 حصوں میں ٹوٹا ہوا ہے. اللہ کو چاند توڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ مرکری پہ بھی کر سکتا تھا، وینس پہ بھی کر سکتا تھا، آخر مون کو ہی کیوں چنا؟ آخر پلانٹ سن کو کیوں نہیں چنا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے وہاں تک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے. کیا وہاں دیگر سیارے نظر نہیں آتے تھے؟ بالکل نظر آتے تھے، آج تک نظر آتے ہیں. پھر کیوں اللہ نے یہ کیا؟ پلیٹیو کو کیوں نہیں توڑا؟ اللہ کی مرضی ہے. کیونکہ ہمارا علم کم ہے اس لیے ایمان لانے کا حکم دیا. یہ بات بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیوں، کیا کہتے؟ سوال ہوتا ہے، آپ ان کو کلیئرفائی کریں، آپ ان کو بتائیں کہ ہم سوال اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری کیپیسٹی کم ہے. جب ہماری کیپیسٹی لیول ہائر سٹیج پہ پہنچے گا ہم جب اس کی بات کریں گے. اب ہم سب مل کے بھی اس علم تک نہیں پہنچتے، اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ انسان عاجز آ جاتا ہے، انسان محدود ہو جاتا ہے کہ آگے گفتگو نہیں کر سکتا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو رکھیں گے اور پھر باہر نکالیں گے اور جہنم اس سے سکڑ جائے گی. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح درجے کی روایت ہے، فرمایا حتی یضع فیہا قدما وفی لفظ حتی یضع فیہا رجلہ، اللہ تعالیٰ اپنا قدم یا اپنا پاؤں مبارک جہنم میں داخل کریں گے تو وہ سکڑ جائے گی اور وہ بند ہو جائے گی اور وہ بالکل اس کے اندر تنگی واقع ہو جائے گی. تو کیسے ہوگا؟ جیسے اللہ کے لیے لائق ہے، اللہ کا پاؤں مبارک ہے صحیح حدیث کی روشنی میں، لہذا ماننا ضروری ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو مسعود اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام فرماتے تھے ان الکرسی موضع قدمہ عز وجل. وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں کے نیچے کرسی ہے. کیسی ہے؟ تشریح میں جانے کی حاجت نہیں، ماننا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں جی کرسی پر ہے، کرسی پہ ہے، کرسی کے ساتھ ہے. ان تشریحات میں ایمان والے کے جانے کا کام ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کیپیسٹی لابلڈ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکیں. ہمیں ماننا ضروری ہے. جب پتہ نہیں ہوگا تو مانیں گے کیسے؟ اس لیے آپ کے علم میں لانے کے لیے اللہ کی صفات بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ ایمان کا جزو ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو اللہ کی کرسی ہے، اللہ کی کرسی کو ماننا ضروری ہے. اللہ کا قدم ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے بازو ہیں، دونوں دائیں ہیں، ماننا ضروری ہے. اللہ کا چہرہ مبارکہ ہے، اس کو ماننا ضروری ہے. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث شفاء ویکشف عن ساقیہ عز وجل فیسجد له کل مؤمن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے سامنے ایک شکل میں آئے گا، نورانی شکل میں، کہے گا میں تمہارا اللہ ہوں. ایمان والے کہیں گے ہم تو نہیں مانتے، آپ ہمارے اللہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں بھی آزمائش کرے گا کہ یہ پکے ہیں میرے، یہ میرے لیے پکے ہیں یا ابھی بھی ڈامڈول ہونے والے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایمان والے پیش کی جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے آئے گا، یہ ماننے سے صاف انکار کر دیں گے نہیں ہمارا رب تو اللہ نور السماوات والارض ہے، آپ تو شکل میں نظر آ رہے ہیں، آپ ہمارے رب نہیں ہو سکتے. یہ صاف انکار کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو کہے گا کہ میں اگر تمہیں کوئی نشانی دکھاؤں تو مانو گے؟ کہیں گے بالکل مانیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کیا کرے گا؟ فیکشف عن ساقیہ، اپنی پنڈلی سے اپنے حجاب کو ہٹائے گا. اللہ کی پنڈلی بھی ہے، کیسی ہے؟ جیسے اللہ کے لیے لائق ہے. فیسجد له کل مؤمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مبارک پنڈلی کا ظاہر ہونا ہوگا کہ ایمان والے دھڑا دھڑ سجدے میں گریں گے اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ہمارا رب ہے. ابھی آپ کمال کی بات دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پنڈلی دیکھ لیں گے، جہنم میں اللہ کا قدم جائے گا وہ نظر آ جائے گا، مگر مبارک وجہ اختتام میں سب سے حسین چیز، سب سے اختتام میں ایمان والوں کو ملے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پنڈلی ہے، تعویل کی حاجت نہیں، ماننا ضروری ہے. اسی لیے زید ابن اسلم بیان کرتے تھے کہ یکشف ربنا عن ساقیہ فلا یبقى من سجد له فی الدنیا من تلقاء نفسه الا اذن له فی السجود. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اس شخص کو پنڈلی کھلتے ہی جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتا تھا، اجازت دے دی جائے گی کہ گر جا سجدے میں، وہ سجدے میں گر جائے گا. اور جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سجدہ نہیں کرتا تھا، اس کی کمر تختے کی طرح اکڑ جائے گی، وہ سجدہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو نہیں کر سکے گا، اسے پکڑ پکڑ کے اٹھا کے جہنم کے فرشتے لے جائیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ ہم نمازیں کتنی بددلی سے پڑھتے ہیں، ہم عبادت کتنی بددلی سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہر شے میں ثواب لکھ دیا، ہر چیز میں ثواب لکھ دیا، مگر ہم بے دل ہو کے چلتے ہیں. کاش کہ ہم اپنے معمولات کو اپنے دل سے کرنے والے بن جائیں تو یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کی ضمانت ہے. اسی لیے جناب عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے تھے یوم یکشف عن ساق، قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی مبارکہ کو کھول دیں گے. اب مراد کیا تھی؟ یکشف ربنا عن ساقیہ وَنَخِرُ لَهُ سُجَّدًا، اللہ اپنی پنڈلی کھولیں گے اور ہم سب اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایمان والوں کی شان، تعویل نہیں کریں گے. یہ میں بار بار تعویل کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے مطلب کی تشریح کا کرنا. کوئی کہے جی پنڈلی کھولے گا سے مراد یہ ہے کہ اللہ آسانی کر دیں گے, اپنی رحمت کے دریچے کھول دیں گے, کوئی ضرورت نہیں ہے مانا کرنے کی, جیسے کہا ویسے مانو. یہ ایمان والے کی شان ہے. ایمان والا تشریح میں تو نہیں جاتا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھاتا ہوں, بہت حساس نقطہ ہے, بالکل غور سے سمجھ لیجئے گا. آپ کی والدہ نے کہا کہ فلاں شخص آپ کا والد ہے, آپ نے کوئی ثبوت مانگا, آپ نے کہا ٹھیک ہے. ہمارے نبی نے ہمیں کہا کہ کائنات کا مالک اللہ ہے. جیسے ہم اپنی والدہ سے والد کے لیے ثبوت نہیں مانگتے, اس طرح ہم اپنے رسول سے اپنی کائنات کے مالک اور اپنے مالک کے لیے کوئی ثبوت مانگنے کے اہل نہیں ہیں, کیونکہ یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے, اٹل ہے. اسی طرح اس کو ماننا ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یجمع اللہ الاولین والآخرین وینزل فی ظلل من غمام من العرش الى الکرسی فیعطیہم ویقول ما لکم لا تنطلقون فیقولون لنا الہ ما رأیناہ بات فیقول وهل تعرفونه اذا رأیتموه فیقولون نعم بیننا وبینہ علامہ اذا رأیناها عرفناه فیقول ما هي فیقولون یکشف عن ساقی فعند ذلك یکشف عن ساق. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پچھلی آخری تمام امتوں کو جمع فرمائے گا اور خود اپنے کرسی سے نیچے اترے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگ جاتے کیوں نہیں, جاؤ. یہ لوگ کہیں گے ہمارا ایک اللہ معبود ہے, ہم نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے, جب ہم اسے دیکھیں گے تو ہم چلے جائیں گے, جب تک اللہ کا دیدار نہیں ہوگا ہم نہ جائیں گے, کھڑے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ نورانی شکل میں ہوگا, یہ نہیں دیکھیں گے, صرف سن رہے ہوں گے. اللہ کہے گا اگر تمہیں کوئی نشانی دی جائے تو پہچان لو گے, کہیں گے بالکل پہچانیں گے. اللہ کہے گا تم نشانی بتاؤ. تمہارا جو اللہ ہے, اب ان کو پتہ نہیں کہ ہم اللہ سے ہی بات کر رہے ہیں, تمہارا جو اللہ ہے جس کی تم اتنی عبادت کرتے ہو, جس کے شوق میں تم یہاں کھڑے ہو, اس کی کیا نشانی ہے تمہارے پاس جس سے تم پہچانو گے؟ فرمایا حدیث شریف میں یہ کہیں گے کہ اللہ اپنی پنڈلی سے حجاب کھولیں گے تو ہم اللہ کو اس پنڈلی سے پہچان لیں گے اور ہم سجدے میں گریں گے. وہاں اللہ ان پر اپنی پنڈلی کو ظاہر فرما دیں گے اور یہ سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں گے. تو یہ ایمان والوں کی شان ہے کہ ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو اسی طرح قبول فرماتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جاء حبر من الیہود الى رسول اللہ فقال ان اللہ یجعل السماوات علی عصبہ والارضین علی عصبہ فیقول انا الملک فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ تصدیقا لقول الحبر. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, ایک یہودیوں کا بڑا عالم آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر, ساتوں زمینوں کو دوسری انگلی پہ رکھ کے فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں, اب آج میرے سوا کون بادشاہ ہے دنیا والوں, ذرا بتاؤ تو صحیح. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرائے یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں. فرمایا اس آدمی نے بات بالکل سچی کی ہے. یہ بات کیوں فرمائی؟ یہودی ایک نمبر کے جھوٹے, ایک نمبر کے جھوٹے, ایک نمبر کے خراب, جتنی قبیح بات ان کے بارے میں کہی جائے وہ کم ہے. یہ کس وقت صحیح بات میں گول ہو جاتے ہیں اور کس وقت صحیح کو غلط ملاتے ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, بندہ جھوٹا ہے, ایمان والی بات کہہ کے گیا, بات سچی کہہ کے گئی, ہو گیا ایسا ہی. ساری کائنات اللہ ایک انگلی پہ, ساری زمین اللہ دوسری انگلی پہ اٹھا کے کہے گا میں بادشاہ ہوں, نکالو اپنے بادشاہ جس کی پوجا کرتے تھے, کون ہے میرے سوا بادشاہ؟ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا اللہ کے سوا. یہاں بھی اللہ کو مانو گے وہاں بچا لے گا اللہ. کیسے بچائے گا؟ وہ اللہ کا کام ہے, تمہارا نہیں. تم اللہ کو مضبوط مانو, مضبوط مانو, اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بھی بچائے گا وہاں بھی بچائے گا. یہ بات یاد رکھو کہ نہ تم کھا سکتے تھے جب دنیا میں آئے, نہ پی سکتے تھے.
ہم سب بچوں والے ہیں الحمدللہ. ہم سب نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دودھ پینا نہیں آتا. ماں سکھاتی ہے, اللہ دودھ اتارتا ہے, ماں سکھاتی ہے, بچے کو دودھ پینا آتا ہے. اللہ نے نمونہ سکھا دیا آپ کے میاں کچھ نہیں آتا تھا, نہ کھانے کے لائق تھے نہ پینے کے, ہم نے کھلایا نا, ہم نے پلایا نا, ہم نے اتنا بڑا کیا نا, تو تم نے کیسے سوچا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. تم ہم سے دوستی مضبوط کرو, ہم تم سے وہاں دوستی مضبوط کریں گے. تم یہاں پکے ہو جاؤ, ہم وہاں پکے ہو جائیں گے. تم یہاں ہمارے دین پہ عمل کرنے والے ہو جاؤ, وہاں ہم تمہیں بچانے والے اور تمہیں سرخرو کرنے والے ہوں گے اور تمہارے درجات کو انتہائی بلند و بالا کرنے والے ہوں گے. لہذا اللہ رب العالمین کی تمام صفات کو کما یلیق لشانی ماننا ضروری ہے. جب انسان مان لے گا تو انسان کامیاب اور کامران ہو جائے گا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات میں کوئی بھی اپنی رائے قائم کرنا, کوئی بھی تعویل کرنا, کوئی بھی اپنی مرضی کی تشریح کرنا مناسب نہیں. علماء اکرام کا کام ہے, علماء اکرام سمجھانے کے لیے کچھ بات کہہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, سمجھانے کے لیے بات ہے, لیکن اس پر ایمان نہیں لائیں گے, ایمان اللہ کی صفت پہ لائیں گے. اسی لیے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کے جیسا کچھ نہیں ہے. کوئی کچھ بھی بیان کرے وہ اللہ کی نشانی صرف سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہے, اللہ کی صفت بیان کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. وہ السمیع البصیر, وہ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ دیکھنے والا ہے, جیسے چاہتا ہے سنتا ہے, جیسے چاہتا ہے دیکھتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان معززہ ہے. لہذا ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصود یہی تھا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو پہچان لیجئے, یقین کیجئے, ایمان لائیے اور اس کو زندگی کا محور بنائیے اور سمجھیے کہ حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں بیان کیا ہے. حالانکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, اللہ نے اپنے وجود کو منوانے کے لیے کیا ہے تاکہ ہم سب اللہ کے وجود کو مانیں, اللہ کی صفات کو مانیں, اللہ کی باتوں کو مانیں, جیسے اللہ نے کہا ویسے مانیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے سے ایک نیا موضوع, ایک اہم مسئلے پہ شروع کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائے اور آخرت میں بھی اپنے دیدار مصطفیٰ کا حقدار بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.